کیا کرتے ہیں؟ اور موازنہ کر کے خود ہی اپنے آپ کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ کیا کر کے؟ موازنہ کر کے، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا بنا لیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی نظر کے اندر، اس لیے یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح نے اس کی حالت اس پر ظاہر کی، اس کی روحانی پکچر اس پر ظاہر کی، اور اس کو بتایا کہ تو سب سے پہلا اس کو کیا کہا کہ تو اور یہ نہیں جانتا کہ تو کیا ہے۔ بولے بولے بائبل تو باڑ نہیں ایسی کلام چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو کم بخت اور کیا؟ اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ پر یہ کیا کہتا تھا؟ اوپر اس کا بیان کیا ہے؟ کیا کہتا تھا؟ اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں۔ کیا بن گیا ہوں؟ یعنی تو جن باتوں پہ فخر کر رہا ہے، خداوند کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خداوند کے نزدیک یہ کوئی ویلیوز نہیں رکھتے۔ شاید آج بھی بہت سے ایسے لوگ ایسی باتوں پہ فخر کر رہے ہوں جو خدا کے نزدیک ویلیو نہ رکھتی۔ اور اگر آپ 5 بار میننگز کو دیکھیں، ذرا پہلے کم بخت لفظ کو دیکھیں۔ کم بخت جو ہے یہ بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس کے میننگ پر بات کریں تو اس کا مطلب ہے بے حقیقت۔ کیا؟ کیا؟ بے حقیقت۔ اور اس کا مطلب ہے آفت زدہ یا غم زدہ یا بے کس نکارہ۔ کیا؟ بے کس نکارہ، ذلیل، خراب، نالائق۔ اور اس کا مطلب جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو جو فخر کر رہا ہے، تو جو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جو غلط فہمی کے اندر ہے، پر میری نظر میں تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں، تو اپنی نظر کے اندر دولت مند ہے، تو اپنی نظر میں عقل مند ہے، تو اپنی نظر میں ویلیوز رکھتا ہے، پر میری نظر میں تیری ویلیوز نہیں ہے۔ میری نظر میں تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری نظر میں تو ذلیل اور خراب ترین حالت کے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بڑی خطرناک حالت ہے، اپنی حالت سے نہ واقف ہونا۔ کیا ہونا؟ بائبلی بنیادوں پر اگر آپ پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کر لیں، جہاں جہاں لوگ اس بات سے نہ واقف رہے، تو کیا آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 24 باب کی 37 سے 39 آیت کے اندر نوح کے زمانہ کی بات کی تھی۔ کیا کی تھی؟ اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنی حالت سے واقف نہیں تھے، وہ شیخی مار رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وہ حالت سے نہ واقف تھے اور طنز کس پر کر رہے تھے؟ نوح کے اوپر۔ کیا کر رہے تھے؟ طنز، اپنی حالت سے واقف نہیں تھے، اور طنز کس کے اوپر تھا؟ کیوں اس کے اوپر طنز ہو رہا تھا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کتنے لائے جائیں؟ کئی لوگ اس کو ہر روز آتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کیونکہ یہ شروع سے روٹین ہے نا، اس میں کوئی کام نہیں، اور کوئی کام نہیں، وہ کھمبا ٹھیک کر دے گا، بڑا ملاوے کرے گا۔ انہوں پوچھو نا پتر آکھے لگ جا، کہے گا میں دی ہاں، مصروف ہاں، پر کہے گا کام دیکھنا سے سارا دن ہو ویلا ہے۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، دوسروں کے معاملے میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، دوسروں پر بڑی وہ نظر رکھتے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ مرد خدا نوح جو ہے وہ واقف تھا کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ کیا تھا؟ وہ واقف تھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ میں زمین کو پانی سے تباہ و برباد کرنے والا ہوں۔ لیکن لوگ نہ واقف تھے،
وہ منادی کر رہا تھا، وہ اس بات پر زور دے رہا تھا، لوگ اس سے پوچھتے تھے، وہ بتاتا تھا، لیکن لوگ بے خبری کے اندر مارے گئے۔ ان کو اس وقت پتہ لگا جب سب کچھ تباہ ہونے کے قریب آ گیا، نزدیک آ گیا، جب پانی چڑھ گیا، آسمان کے سوتے، زمین کے سوتے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، پھر لوگوں کو احساس ہوا، پھر لوگوں کو خبر۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم اپنی حالت سے نہ واقف رہیں گے تو ایک وقت آئے گا، بہت ایسے ایماندار ہیں کہ وہ ہوش کے اندر نہیں ہوتے، وہ شیطان جو ہے ان کو سست کر دیتا ہے، شیطان جو ہے ان کو اپنے چکروں میں گھسا دیتا ہے۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، تمہارے دل سست نہ ہو جائیں۔ کیا نہ ہو جائیں؟ تمہارے دل۔ اور سستی کی کئی وجوہات تھی، نشہ اور بے دینی، بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایمانداروں کے دلوں کو اس لیے دعا نہیں ہوں گی۔ دل سست ہو جانا، جدو یہ کہہ رہے ہیں دل سست ہو جائیں، پھر گیت بھی نہیں گائے جاتے، کیونکہ دل اندر سے سست ہے، بے دینی کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جسمانی خواہشوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، جسمانی خواہشوں کا شکار ہو جاتی ہیں کینے کا۔ تو وہ لوگ ناواقف رہے، اور ابلیس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ ایمانداروں کو سلائے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایمانداروں کو، کیونکہ جدو بندہ نا خدا کے کلام تو ہٹتا ہے نا، تے پھر شیطان کا کام ہوندا ہے انہوں ذرا گہری نیندر چ لے کے کی کرے۔ ہاں، تو انہوں صبح پتہ لگے میں رات دعائی نہیں کی ہے، کی لگے ہاں جی سو گیا۔ اس شیطان کی بڑی چال ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یونان نافرمانی کر کے گیا تو کی کر رہا سی؟ لوگ رو رہے نے، مر رہے نے، وہ کی کرن رہے ہیں؟ سو رہے نا، کیونکہ آپ جتنی نافرمانی کر کے جائیں گے اتنی ہوتی نیندر آئے گی۔ یاد رکھنا، پلے بن لینا۔ کئی تو لوگ پر سب دعا بڑی نیندر آتی ہے، تو خدا نے فرما بیدار ہو گے نا، پھر دعا جو سستی نہیں کرے گی، معمولی آئے گی۔ ہیلویا، تو مسا آئے گا نا، ہیلویا، پھر بندر ٹوٹن گے۔ آمین۔ ابلیس کا یہی کام ہے، وہ ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو وہ کسی نہ کسی جنگل میں پھنسانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی پھندے میں پھنسانا چاہتا ہے، اور پھر ان کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کو سلانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ سلا دینا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، پھر شمشون بھی سو گیا تھا، تو وہ اٹھیا، تو پھر چٹکے چٹکے نے باؤ مارے ادھر ادھر میں ہے، کتوں کام بنتا چھنڈے چھنڈے جی پھر گل نہیں بنتی۔ کئی دفعہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو خبر ہی نہیں تھی، کیا تھی کہ خدا کا روح کیا ہو گیا، مجھ سے خبر نہیں تھی، اس کو ٹھنڈے مار رہا سی کہ آج پھر کی ہوئے گا، میں اٹھا گا تو مارا گا چھنڈا تو کی ہوئے گا، او فلسطی پہ ہوں گے ہیں، اور انہوں اج نہیں پتا اج چھنڈا تیرا کام نہیں کرنا، کیونکہ تو خدا دے کلام دی نا فرمانی کر دے، تو خدا دے کلام دی حکم پابندی کر رہی ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں وہ بڑے خداوند یسوع کرتے، وہ کتوں کرے؟ یاد رکھے، بخبر ہو اس بات سے کہ خدا کا روح ہم سے جدا نہ ہو، اس کی بلیسنگ ہم سے جدا نہ ہو، اس کی معمولی ہم سے جدا نہ ہو جائے۔ بخبر رہیے، یہ کلیسیا نافرمانی کے اندر تھی، پر بے خبر تھی، نافرمانی کے اندر رہ کر بھی اپنی حالت سے ناواقف تھی، یہ اپنے آپ کو بڑی قابل سمجھ رہی تھی، پر مسیح نے کہا کہ تو کیا ہے؟ کم وقت ہے۔ اور یاد رکھیے، رومیوں کے خط کے اندر 7ویں باب کی 24 آیت کے اندر پالوس رسول جو ہے، یاد رکھیے، انسان اس وقت کم وقت ہوتا ہے جب وہ مسیح سے جدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نصیب کے اندر بیسک جو ہے، کیونکہ میں نے ایکچوئل میننگ نکالے بائبل مقدس کے قریب ببلیکل جو میننگ تھے، لیکن اس کا جو اردو ڈکشنری کے اندر میننگ دیکھیں گے وہ نصیب بھی ہے، بد نصیب
کیونکہ ہم اردو ڈکشنریز کو نہیں دیکھتے، ہم بائبلی بنیادوں کو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ کو ہم گریک کے اندر مختلف لینگویجز کے اندر اس کے ایکچوئل میننگ کو دیکھتے ہیں، لغوی میننگز کو دیکھتے ہیں. تو پالوس رسول کیا کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت. کیونکہ جب ہم یاد رکھیے اس وقت کہہ رہا ہے جب وہ اپنے اندر بدی دیکھ رہا ہے، جب وہ اپنے اندر کمزوری دیکھ رہا ہے، جب وہ شریعت کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اندر کی حالت کو دیکھ رہا ہے. لیکن جب وہ مسیح کو دیکھتا ہے تو رومیوں کے خط کے اندر وہ کہتا ہے خدا کی شکر گزاری سے بڑھ جاتا ہے. ہاللیلویہ، شکر گزاری سے بڑھ جاتا ہے خدا. اسی دن ہم شریعت اور فضل کے اوپر بات کریں گے. آج کل جس کو دنیا نے بڑا عجیب سا مضمون بنا دیا. کیا ہے؟ یعنی دو گروپ بن گئے، ایک شریعت والا بن گیا، ایک پر دونوں اے نہیں پتا کہ بائبل بنانے والی چیز ہے. کبھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ بائبلی بنیادوں کے اوپر کیا ہے. اگلا لفظ اس کو کیا کہا گیا تو کیا ہے؟ کیا اس کو کہا گیا تو کیا ہے؟ تو سوار ہے. کیا ہے؟ اچھا، یہ لفظ بائبل مقدس میں انگلش بائبل میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. میں اس کو جب ریسرچ کیا سب کو، کیونکہ اردو کے اندر تو اس کے جو ایکچوئل میننگ تھے وہ تو کافی دیر ملے نہیں. لیکن جب اس کو انگلش کنگ جیمس اور دوسرے ترجموں کے اندر دیکھا گیا تو یہ لفظ بائبل مقدس میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ آپ اس کو ریسرچ کر لیجیے گا خود بھی. پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 19 آیت کے اندر نوٹ کر لیں کہاں کہاں لکھا گیا خوار. اردو کے اندر کئی جگہ پہ خون خوار اور بہت سی چیزیں، لیکن خالی اس لفظ کی جب آپ بات کر رہے ہیں پہلا کرنتھیوں 15:19 اور یوب کی کتاب 16 باب کی 21 آیت کے اندر. یوب 16:21، پہلا کرنتھیوں 15:19. اور یہاں پر جب ہم نے لودیکیا کی کلیسیا کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ ہے قابل نفرت. کیا؟ اور یوب نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا جس کو انگلش بائبل میں ایز اٹ لکھا گیا یعنی نکما. خوار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نکمی ترین حالت. پر اس کی اپنی نظر میں کیا کہتا تھا؟ تو کہتا ہے میں محتاج نہیں ہوں، کیا بن گیا ہوں. پر خداوند نے کہا تو تیرا کوئی وجود نہیں ہے میری نظر میں، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے میری نظر میں. اور پھر اس کو کہا گیا تو خوار ہے، یعنی تو نکما ہے. اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ خدا نے جتنے لوگوں کا چناؤ کیا ہے اس نے کم ذات والوں کو ضرور چنا ہے. نکما بندہ نہ محلے دا کام دا ہوندا ہے، نہ خدا دے کام دا، نہ گھر دے کام دا ہوندا ہے. یہ کہہ رہے ہیں. تو بائبل مقدس میں کہیں آپ کو نکما نہیں ملے گا جسے خدا چنے ہیں. خدا کم ذات چن سکتا ہے. ویلا بندے کو خدا بھی نہیں دے. ویلا بندہ خدا بھی نہیں چاہیے. کیڑا؟ ویلا. خدا بھی انہوں لفٹ نہ کرانا. یہ سمجھ لیں کہ خدا کبھی نکمے بندے کو لفٹ نہیں کرواتا. اور بائبل مقدس کے اندر خدا نے اس کی حالت اس پر واضح کی کہ تو کیا ہے؟ تو میری نظر میں نکما ہے. کیا ہے؟ اپنی نظر میں تو دولت مند ہے، اپنی نظر میں تو محتاج نہیں ہے، پر میری نظر کے اندر تو ذلیل ہے، تو بدنصیب ہے. اس کلیسیا کو کہا گیا، پھر اس کو کہا گیا تو نکمی ترین حالت کے اندر ہے، تو قابل نفرت حالت مفلوج بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کا کوئی حشر نہ ہو، قابل نفرت. اور اس کا مطلب یہ ہوگا تو میرے نزدیک بے فضول ہے. خداوند مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک بے فضول. کیا ہے؟ بے فضول. جب یسوع نے اس کا وزٹ کیا، جب یسوع نے اس کو جھانچا تو کہا تو کیا ہے؟ بے فضول ہے. اگلا اس کو کیا کہا گیا کہ تو کیا ہے؟ غریب ہے. کیا ہے؟ غریب. تو کیا ہے؟ غریب. یعنی تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں. خداوند اس کو جواب دے رہے ہیں کہ تو جو سمجھتا ہے اس کلیسیا کے لوگوں کو خداوند مسیح نے ان کی سچائی، ان کی حالت واضح کی کہ تو جو لدیکیا کے ایمانداروں کو، لدیکیا کی کلیسیا کے لوگوں کو کہ تو غریب ہے. کیا ہے؟ اب ہم نے دولت کے اوپر کئی پیغامات سنے تھے
اور میں خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ ہم نے جب بھی کسی عنوان پہ بات کی، ہم نے کسی عنوان کو کبھی بھی نامکمل بیان نہیں کیا۔ خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے، آمین، کہ ہم نے جب بھی اس کو سیکھا ہم نے پوزیٹو بھی سیکھا اور ہم نے ہر اعتبار سے اس کو سیکھا ہے۔ کئی دفعہ متوازن تعلیم نہیں ہوتی، ایک بات پر زور دیا جاتا ہے، ایک چھوڑ دی جاتی ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک بات پر اور ایک یہ متوازن تعلیم نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہر لفظ، ہر آیات مقدسہ، اس لیے کئی دفعہ لوگ لنک لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آیتوں کا مکاشفہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو ہم نے دولت کے اوپر بات کی، تو ہم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ دو طرح کی دولت ہے۔ کتنی طرح کی؟ یاد ہے آپ کو؟ اگر آپ نے لکھا ہوگا ضرور دولت کے اوپر جو پیغامات ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اور ہم نے بتایا تھا دولت حاصل کرنے کے ذریعوں کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے کہتا ہے کہ تو میری نظر میں کیا ہے؟ غریب ہے۔ کس کی نظر میں؟ اپنی نظر میں کیا ہے؟ دولت مند ہے۔ اپنے آپ کو کہتا ہے میں محتاج نہیں ہوں۔ اور یاد رکھیے بائبل مقدس کے اندر، کیونکہ اس کے پاس جسمانی دولت تو تھی، کیا تھی؟ پر وہ دولت جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے اس سے یہ خالی تھی۔ کس دولت سے؟ حقیقی دولت سے خالی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ایک کلیسیا کو اگر آپ دیکھیں تو خداوند مسیح کو کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب کی نامی آیت کے اندر ذرا دیکھیں، 2:9 کا ذرا دیکھیں کیا کلام میں لکھا ہے؟ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولے بولے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت دولت مند ہے۔ اس کلیسیا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے کیا ہے؟ غریب ہے۔ کیا ہے؟ غریب ہے۔ پر خداوند کی نظر میں غریب نہیں ہے، خداوند کی نظر میں دولت مند ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب دو طرح کے دولت مند ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک وہ ہے جو خدا کی نظر میں ہے، ایک وہ ہے جو زمانے کی نظر میں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، زمانے کی نظر میں دولت کا معیار شاید کوئی اور ہوگا، پر خدا کی نظر میں دولت کا معیار، مسیح کی نظر میں دولت کا معیار جو ہے وہ اور طرح ہے۔ تو ہم پھر کبھی اس دولت کے اوپر ڈفرنس دیکھ لیں گے۔ اور پھر یعقوب بھی اپنے خط کے اندر اس بات کو بیان کرتا ہے۔ دوسرے باب کی 5ویں آیت ذرا نوٹ کریں، یعقوب کا خط 2 باب کی 5 آیت ذرا دیکھیں کیا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اے میرے پیارے بھائیو سنو، کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے، کس میں دولت مند؟ بولے بولے، ایمان میں دولت مند۔ کس میں؟ ایمان میں دولت مند۔ کئی لوگ ایمان میں غریب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جیب کے کوئی پیسے ہوں گے پر ایمان میں وہ کبھی دولت مند نہیں ہوتے۔ پر یعقوب اپنے خط کے اندر کہتا ہے اے پیارو، خدا نے جہان کے غریبوں کو ایمان میں کیا کیا ہے؟ دولت مند کر دیا ہے۔ اور پھر اس کو یہ بیان کیا گیا کہ تو اپنی نظر میں تو دولت مند ہے، پر مسیح نے کہا میری نظر میں کیا ہے؟ تو غریب ہے۔ کیا ہے؟ میری نظر میں کیا ہے؟ تو پھر اس کو کیا کہا گیا؟ کہ تو اندھا ہے۔ کیا اس کو کہا گیا؟ کیا اس کو کہا گیا؟ ذرا 5ویں بات اس کو کیا کہی گئی؟ اندھا۔ اب اس شہر کا جو میں نے پس منظر آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ یا یونیورسٹی تھی جو طب کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی، یعنی میڈیکل کے طور پر مشہور تھی۔ اور یہ جو طب کے اندر جو ان کی ریسرچ تھی، جو تحقیق تھی، وہ آنکھوں پر تھی۔ کیا تھی؟ ان کی ریسرچ کس کے اوپر تھی؟ اور یہاں پر میں نے بتایا کہ سرما بنایا جاتا تھا۔ تو دیکھیا کے اندر، شہر کے اندر کیا بنایا جاتا تھا؟ جو پوری دنیا میں بیچا جاتا تھا، اور وہ سرما شہرت رکھتا تھا آنکھوں کے مرض کے لیے۔ خداوند نے کہا کہ تو میری نظر میں کیا ہے؟ اندھا ہے۔ گویا دنیا کے لوگ جو ہیں وہ لدیکیا کے سرما بڑا مشہور ہے۔ کیا ہے؟ کہ یہ آنکھوں کے مرض کو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک
ٹھیک کرتا ہے، پر مسیح نے کہا کہ تیرا سرما جو ہے میری نظر میں، دنیا کی نظر میں تو لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرتا ہے، پر میری نظر میں تو کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اور اس کو کون سا اندھا کہا گیا؟ اس کو روحانی اندھا کہا گیا ہے کہ تو ایمان کی چیزیں نہیں دیکھتا۔ کیا نہیں کرتا؟ ایمان کی چیزیں نہیں دیکھتا۔ آج بہت سے لوگوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جسمانی نظر کیوں ہوتی ہے؟ پر روحانی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ٹکرا مارنے پھر دیں گے، یہ روحانی اندھے کسی کسے کھڈے ڈگے ہوندے نے، کبھی کسے کھڈے اندھے نوں ویکھیا نا، انہوں پتہ ہی نہیں ہے کتنے جا رہے ہیں، اور اندھا ہوندا ہے نا، وہ جڑا لائی گلی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੂਹਾਨੀ ਕਈ ਅੰਦੇ ਹੈ, اور جب اکھاں کھولدیاں نے نا وہ پھر پتہ لگتا ہے وہ دو نمبر سے یہ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے اور اللہ سے 2 سال پیچھے پڑ رہے ہیں، وہ تو نہیں تم سمجھ لگی۔ یاد رکھیں، اور شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو روحانی اندھا کرنا۔ کیا کرتا؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جہان کے خدا نے کیا کر دیا؟ ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور کئی ایسے اندھے ہیں، خداوند مسیح نے اندھوں کے بارے میں بتایا تھا جو دیکھتے ہوئے بھی، اور کئی ایسے یہ کلیسیا، یہ وہ والے اندھے تھے جس کا ذکر پطرس نے اپنے خط کے اندر کیا تھا، دوسرا پطرس پہلے باب کی 9ویں آیت کے اندر۔ ان اندھوں کی کوالٹیز کیا تھی اس کلیسیا کے اندر جو اندھے تھے؟ وہ اس لیے اندھے تھے، ذرا دوسرا پطرس پہلے باب کی 9ویں آیت ذرا نکالیں، کیا یہاں پر لکھا ہے؟ دوسرا پطرس پہلے باب کی 9ویں آیت ذرا دیکھیں۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں، جس میں یہ باتیں نہ ہوں، کیا ہوں؟ ان کے پاس بائبل ہے، ذرا کھولے، حوالے نکالیں، ذرا دھیان دے بائبل پڑھ، ذرا اب کی بات آنی چاہیے۔ دوسرا پطرس پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے جس میں، اور اس میں یہ باتیں نہ ہوں۔ کون سی باتیں؟ وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ کیا یہ کہنے ہوئے سن یہ پھر نپاکی جو چلے گئے بھول گئے یسوع مسیح نے انہاں دا کفارہ دیتا ہے۔ یہ کہنے ہوئے سن جو بھول گئے کہ خداوند یسوع مسیح نے، میں نے توبہ کی ہے، میں یسوع کے خون سے پاک ہوا ہوں، پھر اپنی ناپاکی اور گندگی کی حالت کے اندر، اپنی نیم کرم حالت کے اندر چلے گئے۔ یعنی یہ روحانیت سے پہلے کیا ہوئے؟ گرم ہو گئے، پھر یہ آگے نیم گرم ہو گئے، بھول گئے اس بات کو۔ یہاں پر ذرا پڑھیں کیا لکھا ہے؟ دوسرا پطرس پہلے باب کی 9ویں آیت کیا لکھا ہے؟ ذرا پورا چرچ پڑھیں، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں، جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ کیا ہے؟ وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر ہے، اور اپنے گناہوں کے دھوئے جانے کو۔ کس کو بھول بیٹھا ہے؟ اپنے پہلے گناہوں کو دھوئے جانے کو کیا بیٹھا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو بھول بیٹھے تھے، یسوع نے ان کو صاف کیا تھا، اور اپنی پرانی فطرت اور یسوع مسیح نے ایسی حالت کو کیا بیان کیا تھا؟ یسوع مسیح نے دو، اور پطرس نے اور خداوند مسیح نے بھی اس بات پہ بیان کیا، یسوع اس بات پر زور دیا گیا تھا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ نہائی ہوئی سوٹنی کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیوں کہاں جاتی ہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چیزیں چھوڑ کے آتے ہیں پھر اندھے بن کے انہیں میں گر جاتے ہیں، جس کنویں سے نکلے تھے پھر وہ سی ڈگ پہ ہیں، جنہاں گلا تو توبہ کیتی سی، توبہ کدے تو کیتی سی، سکھتا تو پھر یہ اندھا پن ہے۔ اس کلیسیا کو جو اندھا کہا جا رہا ہے کہ یہ روحانی طور پر جو چیزیں اس کو دیکھنے چاہیے تھی، یہ بھول گئے اس بات کو کہ یسوع نے اس کا کفارہ دیا ہے، یسوع نے اس کو صاف کیا ہے، بھول گئے اس بات کو۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں اپنی ناپاکی اور گندگی کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اس بات کو بھول گئے ہیں، قطع نظر ہے، اس بات کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو اس لیے پاک دیا تھا تاکہ وہ پاک ترین زندگی بسر کرے۔
آمین. کیوں پاک کیا تھا؟ کیسی زندگی بسر کرے؟ گندگی کی طرف جو بندہ واپس چلا جائے پھر وہ اندھا ہے. یہ وہ اندھے تھے جو اپنی پرانی اس حالت کو بھول کر، اس دوئے چھانے کو بھول کر جو ہے پھر نیم گرم حالت کے اندر واپس آ گئے تھے، پھر دنیا داری کے اندر بھی واپس آ گئے تھے. اور پھر کلام مقدس کے اندر جو لوگ بے ایمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کلام مقدس میں ان کو بھی اندھا کہا گیا ہے. اور پھر خداوند مسیح نے اس کو صلاح دی. کیا دی اس کو؟ ہر آیت کیا کہتی ہے؟ میں تجھے صلاح دیتا ہوں، اس لیے میں تجھے کہ مجھ سے کون سا آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ اور سفید اور کیا کر کیا ہو جائیں. اب خداوند یسوع مسیح نے اس کو جو بات کہی وہ کہی کہ تو کیا ہے؟ ننگا ہے. پانچویں بات اس کو کیا کہی گئی؟ اور ننگا جو ایسی حالت ہے، یاد رکھیے کہ ننگے پن کی حالت کا منظر آپ کو پیدائش کی کتاب میں ملے گا. جب انسان نے نافرمانی کر لی، خدا کی حکم عدولی کر لی، تو وہ کیا ہو گیا؟ ننگا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کب؟ جب اس نے کیا کی؟ اور یاد رکھیے وہ خدا کی نظر میں کیا ہو گیا اور اپنی نظر میں بھی کیا ہو گیا. اس لیے اس بات کو سمجھیے. پہلے بھی خداوند آتا تھا، وہ کبھی چھپا تھا؟ کبھی چھپا تھا؟ کبھی اس نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا؟ کبھی وہ چھپ گیا ہو کہ میں آج کیا ہوں؟ بلکہ جب اس سے نافرمانی کی پھر وہ خدا کی نظر میں اس کے اندر دیکھا. اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ اگر سے تو دولت مند ہے پر میری نظر میں تو اندھا بھی ہے، ننگا بھی ہے، غریب بھی ہے، خوار بھی ہے، کم وقت بھی تو ہے. اس لیے تو جو دعویٰ کرتا ہے، اس لیے یاد رکھیے خداوند یسوع کی نظر میں ہمیں اپنے آپ کو سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دعوے ایک طرف ہوں اور کلام کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے. کیا میں خدا کی نظر میں دولت مند ہوں؟ یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا جو تھی وہ خوش فہمی کا شکار تھی. اس لیے ہمیں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا. کلام مقدس میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ. کیا نہ کرو؟ فریب نہ کھاؤ. ہمیں فریب میں نہیں رہنا. آج بہت سے لوگ ہیں شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا ہے اور اس بات کی طرف ان کو قائل کر دیا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اسی طرح چرچ جائیں گے، اسی طرح عبادت کریں گے، اسی طرح سب کچھ کریں گے اور پھر اپنی پرانی اور گندی زندگی بھی گزار دیں گے. کیا ہو گیا؟ وہ اپنی نظر میں کیا ہو گئے؟ مطمئن. وہ اس بات سے ناواقف ہے، وہ اپنی خواہشوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں اس لیے ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا، ان کا ضمیر ان کے گناہ ان پر ظاہر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کی ہو گیا تو بھی ہو گیا سی ہیں جی گل کہ میں کہڑا وقتہ کر دیا. وہ اس باتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اس بات سے بے خبر ہوں گے. یاد رکھیں ان کے پاس ایگزامپل ہے، ان کے پاس واقعات ہے. بھائی سب کرتے ہیں. وہ مطمئن کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ ایسی سٹوریاں جوڑ کے اپنے ساتھ انہوں نے مطمئن کر لیا. کیا بات ہے، سب کر رہے ہیں، ہر بندے ہی ایسے ہے، لوگ ایسے ہیں، معاشرہ ایسے ہے، محلہ ایسے ہے، سب لوگ ایسے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ سب کا حساب کرے گا. ہاللیلویہ. کیا کرے گا؟ اگر وہ ایسے ہیں تو خدا ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. اگر تو ایسا ہے تو خدا تجھے بھی نہیں چھوڑے گا. اگر میں ایسا ہوں تو خدا. اس لیے خدا بہانے بازی کو پسند نہیں کرتا. ان کے پاس بہانہ ہو گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بہانے بازی میں اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، اپنے اندر کی حالت پر غور نہیں کرتے. اور یہ بھی اس نے بھی اپنی حالت کی بجائے اپنی دولت پر نظریں جمانی تھی. اس نے اپنے
جن چیزوں کو فخر بنا لیا تھا وہ خدا کی نظر میں کوئی ویلیوز نہیں رکھتے تھے. اس لیے خداوند مسیح نے کہا میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو دولت مند سمجھتا ہے پر تیری دولت میری نظر میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. اگر تو دولت مند ہونا چاہتا ہے تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. کیا کر لے؟ خداوند کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہ تو دولت مند جو ہے تیری دولت میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اگر تو دولت مند ہونا چاہتا ہے تو مجھ سے خرید لے. اور سونے کی جہاں پر بات کی جائے تو یہ خداوند کی مسیح کی صفات ہے. ہاللیلویا. کس کی بات مسیح کر رہے ہیں کہ تیرے اندر کون سی صفات آ جائیں جو میری صفات ہے. ہاللیلویا. صرف نانا مسیح نہ لگا ہوئے کہ یہ مسیح کا کیا مطلب ہے؟ بولو مسیح کا کیا مطلب ہے؟ صرف نام نہ لگا ہے بندے دے اتنے بھی خدا کا مسا ہے. ہاللیلویا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہم مسیح کہہ رہے ہیں. پھر اگلی بات اس کو کیا کہی گئی؟ صلاح اس کو کیا دی گئی؟ تاکہ دولت مند ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہ تیرے پاس جسمانی دولت ہے پر تجھے روحانی دولت اگر تمہیں لینی ہے تو وہ تجھے میں دے سکتا ہوں. ہاللیلویا. اس لیے جسمانی دولت تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے پر روحانی دولت آپ کو 1% کی دے سکتی ہے جو ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم دولت مند ہو جاؤ. اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. آمین. خداوند مسیح کی بدولت ہم روحانی طور پہ دولت مند ہو سکتے ہیں. اور اس کو کہا گیا سفید پوشاک لے لے. کیا کر لے؟ اور ہم نے سفید پوشاک کی پر پہلے بھی بات کی کہ سفید پوشاک وہ ہے جب اس بزرگ آپ کو سفید پوشاک پہنے ہوئے اس کے تخت کے پاس ملیں گے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے سفید پوشاک پہنے ہوئے لوگ اس کے ساتھ سیر کر رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر. اور سفید پوشاک کیا ہے؟ خداوند مسیح اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ننگا ہے. کیا ہے میری نظر میں؟ تو اگر تو اپنے ننگے پن کو ڈھانپنا چاہتا ہے تو یہ سفید پوشاک جو تھی وہ راست بازی کے کام تھے. وہ راست بازی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی تیری پوشاک کیا کر دے چھین تجھ سے نہ لے. یہ وہ کلیسیا تھی جس نے دنیا کی چیزوں میں اپنی روحانی برکتیں کھو دی. کیا کر دی تھی؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی روحانی برکتیں دنیا کی چیزوں میں کھو دیتے ہیں. وہ دعا کی برکت کو کھو دیتے ہیں. وہ کلام کی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں. وہ خدا کی حضوری کی برکت کو کھو دیتے ہیں. وہ جب روحانی چیزوں کا موازنہ کن کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جسمانی چیزوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عہدوں کی خاطر خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی دنیاوی چیزوں کا موازنہ جو ہے وہ روحانی چیزوں سے کرتے ہیں. اور نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ شاید ان کے پاس ٹائٹل آ جائیں پر یاد رکھیے خدا کی برکتیں اور نعمتیں کبھی ان کی زندگیوں پر جاری نہیں ہوتی. شاید وہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں حاصل کر لیں پر یہ کلیسیا یاد رکھیے اس نے دولت مند تو ہو گئی جسمانی دولت تو حاصل کر لی پر خدا کی نظر میں اس کی کوئی ویلیوز نہیں تھی کیونکہ یہ روحانی دولت سے بالکل خالی تھی. کسے؟ روحانی دولت سے کیا تھی؟ خالی. اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے جب سونے کی بات کی اسے ایک خاصیت یہ دی گئی کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. کیا کر لے؟ کیونکہ جو عدالت خدا نے ظاہر کرنی ہے وہ آگ سے ظاہر ہونی ہے. اور کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے جو ردے ہوں گے نا گھاس کے پھوس کے اور باقی جو کام ہوگا نا گولڈ کا کام وہ باقی رہ جائے گا. ہاللیلویا. کون سا کام؟ جو سونے کا کام ہے. سونا ایسی دھات ہے جو آگ کے ساتھ جلتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ نکھرتی ہے. ہاللیلویا. اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو جو دعوت دی وہ تھی کہ اگر تو اپنے ننگے پن سے اپنی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے اور اس کو کہا آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے. کیا لے؟ کیونکہ یہ تو سرما جسمانی سرما ہے جو تیری آنکھوں کو دنیا کے تیرا مشہور تھا کہ آنکھوں کو جو سرما ان کے پاس تھا وہ جسمانی آنکھوں کو کھولتا تھا. پر مسیح نے کہا تیری جسمانی آنکھیں تو ٹھیک ہے
پر تیری روحانی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں وہ جسمانی چیزوں کو تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں پر وہ کبھی آسمانی چیزوں کو نہیں دیکھتے. کیا نہیں کرتے؟ آسمانی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ان کن چیزوں کو؟ آسمانی. اس لیے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنے والے جو ہیں وہ جن کو آسمانی چیزیں نظر آتی ہیں پھر وہ جسمانی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے, وہ آسمانی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے, کیا ہم ان آنکھوں سے آسمانی چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ یسوع سے نے کیا کہا, میرے باپ کے گھر میں کیا ہے؟ بہت سارے. اگر نہ ہوتے میں نے ان سے پہلے تو یہ کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ یہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اس نے حاصل بھی کر لی, لیکن خدا کی حضوری روحانی برکتیں, روحانی نعمتیں کھو دی. اور جب مسیح نے اس کی اصل پکچر اس کو دکھائی کہ جن باتوں پہ تو فخر کرتا ہے وہ میرے نزدیک فخر کا باعث نہیں ہے. آج ہم سب اپنی زندگی پر اس کلیسیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص اس بات پر غور کرے, کیا میں جن باتوں پہ فخر کرتا ہوں کیا مسیح ان باتوں سے مطمئن ہے؟ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیجیے گا. کیا میری زندگی کے اندر جو باتیں ہیں, اٹھائیے دعا کرنا شروع کیجیے. تیرا شکر کرتے ہیں.